الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں، سورہ عنکبوت کی 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کا معنی اور اس کا مطلب اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ یا اللہ اور رسول اللہ کے درمیان ایک راز ہے جسے بتلایا نہیں گیا اور منع کیا گیا اس کی تحقیق میں پڑھنے سے، اس کی کھوج میں لگنے سے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، کیا لوگوں کو یہ گمان ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ کیا لوگوں کو یہ گمان ہے ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والے کو آزمایا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ یفتنون، یہ لفظ فتنے سے نکلا ہوا ہے، اور فتنہ کا مطلب ہے آزمائش۔ اصل میں فتنہ کہتے ہیں سونے کو جو پرکھا جاتا ہے کہ اس میں آیا پیورٹی ہے یا نہیں ہے، کتنا اصلی ہے اور کتنا نقلی ہے، کھرا کتنا ہے، کھوٹ کتنا ہے، جو پرکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ آزمانے کو فتنہ کہتے ہیں، آزمائش کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو ضرور آزمایا جائے گا۔ یہ خیال اگر ہے کہ آزمایا نہیں جائے گا تو یہ غلط خیال ہے۔ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم مسلمان ہو گئے، کوئی آزمائش کا دور نہیں آئے گا۔ آئے گا ضرور، یا تو دشمنوں کی طرف سے آئے گا، حکومت کی طرف سے تکلیف آئے گی، دشمنوں کی طرف سے مصیبت آئے گی، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، یا اور کچھ نہ ہو بیماری آئے گی، بیماریوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، شدائد کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان کو آزمایا گیا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آئی، پھر وہ جو نبیوں کے قریب رہتا ہے
پھر وہ جو ان کے قریب رہتا ہے ان پر مصیبتیں آئے گی۔ نوح علیہ السلام پر کوئی کم مصیبت نہیں آئی، 950 برس انہوں نے زندگی گزاری ہے دنیا میں، 950 برس کیسی کیسی مصیبتوں کا انہوں نے سامنا کیا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر کیسی مصیبتیں آئیں، قوم نے مذاق اڑایا، انکار کیا۔ یونس علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا، مچھلی کے پیٹ میں ان کو جانا پڑا، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں وہ جینے لگے، تاریکیوں میں رہنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پر آزمائش کا دور آیا، جیل جانا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کا وقت آیا، آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کا دور مکی دور میں، مدنی دور میں، مکے میں مشرکین مکہ کی طرف سے، مدینہ پاک میں یہودیوں کی طرف سے اور منافقوں کی طرف سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانے کی نوبت آئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ، ان کو آزمایا گیا۔ آپ لے لیں، حضرت بلال کو لے لیں، حضرت خباب بن ارت کو لے لیں، حضرت عثمان کو لے لیں، اور حضرت سمیہ، یاسر، ان سب کو آپ دیکھ لیں، اور حضرت عبداللہ ذوالوجادین کو آپ لے لیں۔ کیسے کیسے ان کو آزمایا گیا، کس لیے آزمایا جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے، امتحان ان کا بھی ہوا ہے۔ کس لیے اللہ امتحان لیتے ہیں، آزمائش کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون ایمان والا ہے اور کون کافر ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے۔ یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، یہ جانچنے کے لیے اللہ امتحان لیتے ہیں، کون ایمان پر ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور کون ایکس مسلم بن جاتا ہے، کون ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون ایتھسٹ ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش کا دور ہے۔ کتنے لوگ ایکس مسلم ہو گئے، کوئی مصیبت سامنے آئی یا کوئی پریشانی سامنے آئی، اللہ سے بدگمان ہو گئے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام نے ان کو چھوڑا ہے۔ اسلام کو ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ منافق تھے، اسلام کے اس قلعے میں رہنے کے یہ لوگ قابل نہیں تھے، اللہ نے اٹھا کر کے ان کو پھینک دیا۔ چاہے وہ نام اپنا کوئی مسلمانوں کا نام رکھ لیں، اپنے آپ کو ایک مسلم کے کر کے فتنہ کرے، کچھ بھی کر لیں، اللہ نے دکھلا دیا ہے دنیا کو کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، ان لوگوں کے دل میں ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ہمدردی نہیں ہے، یہ اللہ نے دکھلا دیا۔ اور جو لوگ ایتھسٹ ہو گئے وہ منافق ہیں، یہ اللہ نے دکھلا دیا۔ حقیقی معنی میں یہی لوگ کافر ہیں، اللہ نے یہ واضح کر دیا، یہ کلیئر کر دیا کہ کافر یہ ہے جو ایتھسٹ ہے، کافر یہ ہے جو ایکس مسلم ہے، اسلام سے جس نے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، یہ واضح ہو گیا ہے۔ اگر آزمائش نہ ہو تو پھر سب لوگ اسلام کے اندر رہ کر کے ڈھونگ کریں گے، ڈھونگ سے نکالنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ ایسا موقع لاتے ہیں۔ شروع دن سے نوح علیہ السلام سے آپ لے لیں، فتنوں کا دور رہا ہے، آزمایا گیا ہے۔ فرعون کی بیوی کی جو خادمہ تھی مشاطہ، اسے بھی آزمایا گیا۔ جب آزمایا گیا تو وہ ثابت قدم رہی، ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا اس نے۔ اس کے سامنے جب ایمان لانے کی خبر فرعون کو پہنچی کہ مشاطہ مسلمان ہو گئی ہے،
تو فرعون غصے میں آیا اور آ کر کے اسی کے سامنے اس کے بیٹے کو جو شیر خوار بچہ تھا ذبح کر دیا اور کہا کہ باز آ جا ورنہ میں اس بچے کو میں ذبح کر دوں گا. ٹس سے مس نہیں ہوئی، ایمان کو نہیں چھوڑا، اس کے سامنے ذبح کر دیا گیا. بچے کی روح نکلنے لگی تو روح آواز کرنے لگی ماں سے کہ ماں تو برحق ہے، تو سچے مذہب پر ہے، اپنے مذہب کو تو نہیں چھوڑنا. مطمئن تھی اپنے ایمان پر. پھر دوسرے بچے کو لا کر کے فرعون نے کہا کہ ایمان چھوڑ دے ورنہ اس بچے کو ذبح کر دوں گا. اسی کے سامنے دوسرے بچے کو ذبح کر دیا. اس کی روح نکلتے وقت یہ کہتے ہوئے نکلی کہ ماں تو برحق ہے، سچے مذہب پر ہے، اطمینان سے رہ. تو پھر آخر کار مشاطہ کو قتل کر دیا فرعون نے. یہ منظر بی بی آسیہ دیکھ رہی تھی، اور جب بی بی آسیہ دیکھ رہی تھی تو سمجھ گئی کہ اس کے اندر کا ایمان وہ برحق ہے، اس کا وہ دین برحق ہے. اس نے بھی ایمان کو قبول کر لیا، آسیہ مسلمان ہو گئی. پھر یہ چرچا ہوا، فرعون تک بات گئی تو فرعون نے مشورہ لیا اپنے سپاہیوں سے، اپنے چیلوں سے، اپنے کارندوں سے. انہوں نے کہا کہ آسیہ تو اچھی عورت ہے. پھر اس نے کہا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتی، کسی اور اللہ پر وہ ایمان لاتی ہے. تو سپاہیوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیں آپ. تو آسیہ کو بلا کر کے لٹایا گیا. 4 میخیں اس کے جسم پر ٹھوکی گئی، دونوں پیر دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی گئی، اور زندے بدن سے بلیڈ کے ذریعے سے، چھری کے ذریعے سے بدن کی کھال کو ادھیڑا گیا. لیکن بی بی آسیہ ایمان اس نے نہیں چھوڑا، مسلمان رہی. آزمایا گیا. اللہ نے یہ منظر دکھا دیا کہ آسیہ سچی ہے، فرعون جھوٹا ہے، اور مشاطہ سچی ہے، فرعون جھوٹا ہے. اس وقت میں بی بی آسیہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، کہ اے اللہ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون سے، فرعون کی کرتوت سے مجھے نجات دے دے. یہ دعا مانگی آسیہ نے. اللہ نے جیتے جی جنت کا گھر آسیہ کو دکھایا. ہنسنے لگی بی بی آسیہ. فرعون نے کہا کہ دیکھو پاگل معلوم ہوتی ہے، جان جا رہی ہے، بدن سے میں کھال کو ادھیڑ رہا ہوں اور یہ ہے کہ ہنس رہی ہے. اسے کیا پتا تھا کہ بی بی آسیہ نے کیا منظر دیکھا ہے. جنت کا اپنا وہ محل دیکھا ہے جس پر انہیں خوشی ہوئی تھی، ثابت قدم رہی ایمان پر. تو ایسی مصیبتوں کے وقت میں جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مخلص ہے، یہ سچا ہے، یہ ایمان میں سچا ہے، یہ دین میں سچا ہے. آج بھی یہی دور ہے بزرگان محترم، فتنے کا دور. ظالموں کی طرف سے ایمان کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے 3 طرح کے حربے ہوتے ہیں. حکومت کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے 3 طرح کے حربے ہوتے ہیں. یا تو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، یا پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، یا پھر جیل بھیجنے کی اسے دھمکی دی جاتی ہے. یا تو کہا جاتا ہے کہ چپ رہو، خاموش رہو، اپنے ایمان کو ظاہر مت کرو، یا ایمان کی پرچار مت کرو، یا ایمان کی اسلام کی تبلیغ مت کرو، دعوت کے کام سے رک جاؤ، ورنہ یا تو جیل بھیج دیں گے، یا قتل کر دیں گے، یا کچھ پیسے ہونا تو پیسے لے لو. یہ 3 طرح کا حربہ ظالم لوگ استعمال کرتے ہیں. ہم اپنے نبیوں کی، انبیاء کی سیرت میں اگر دیکھتے ہیں تو تینوں کا جواب ملتا ہے. جیل جانے کی دھمکی یوسف علیہ السلام کو بھی ملی تو یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الیہ، کہ اے میرے اللہ اس فتنے سے تو جیل بہتر ہے، کہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں، اس فتنے سے مجھے بچا لے. تو جیل جانا انہوں نے پسند کیا، فتنے کے شکار نہیں ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام. فرعون کے جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا تو فرعون نے کیا کہا؟ قتل کر دوں گا میں، سولی پہ لٹکا دوں گا میں،
ایک ہاتھ اور ایک پیر کو مخالف سمت میں کاٹ دوں گا میں. تو جادوگروں نے کیا کہا؟ فقدی، تو جو چاہے فیصلہ کر لے. ما انت قاض، تو جو چاہے فیصلہ کر لے. ہم نے جو ایمان قبول کیا ہے اس ایمان سے ہم ہاتھ دھونے والے نہیں، اس ایمان کو ہم چھوڑنے والے نہیں. تو کرے گا تو فیصلہ اسی دنیا میں کرے گا نا. موت تو ایک ہی مرتبہ آتی ہے، موت تو ایک ہی مرتبہ آتی ہے. اس دنیا میں وہ موت آئے گی، مر کے ہم چلے جائیں گے. اللہ کے پاس ہم اجر لے لیں گے. مارتا ہے تو مار لے، قتل کرتا ہے تو قتل کر لے، لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. نمونہ وہاں مل گیا. اور اگر مال و دولت کی جو لالچ دیتے ہیں، ایمان چھوڑ دو ہم اتنا مال دیں گے، ایمان چھوڑ دو ہم یہ دولت دیں گے، ایمان چھوڑ دو ہم تمہیں پراپرٹی بنا کر کے دیں گے، ایمان چھوڑ دو ماہانہ تمہیں اتنا اتنا ملے گا. بزرگان محترم، یہ نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. کافروں نے یہی تو لالچ دی. مال چاہتے ہیں تو مال لے لو، سردار بننے کی خواہش ہے تو ہم آپ کو سردار بنائیں گے، عورت کی خواہش ہے تو ہم خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو سامنے کریں گے، جس کا چاہے انتخاب کر لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مال کیا چیز ہے؟ ایک ہاتھ میں چاند بھی تم رکھ دو اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر کے رکھ دو، میں ایمان چھوڑنے والا نہیں، دعوت چھوڑنے والا نہیں، اسلام کی خدمت چھوڑنے والا نہیں. جس پیغام کو دنیا میں لے کر کے آیا ہوں وہ پیغام میں چھوڑنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہمیں ملتا ہے. تینوں طریقے سے فتنے آئیں گے، اس وقت میں ثابت قدم رہنے والا وہ سچا ہے. ایمان لانے کے بعد آزمائش کا دور آئے گا ضرور. جمنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر اور تدبیر کرنی ہوگی، اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا ایمان حق پر ہے، ہمارا اللہ حق پر ہے، ہمارے نبی حق پر ہیں، ہمارا قرآن حق پر ہے، ہمارے نبی کی سنت و سیرت برحق ہے. اس سے سرے منہ ہم انحراف نہیں کریں گے. 1% کیا، 1% کا 1% بھی ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں. اس طرح سے اگر ہم ڈٹیں گے تو اللہ کی نظر میں ہم سچے ہوں گے، ورنہ پھسل جائیں گے تو اسی صورت میں ہم منافقوں میں شمار ہو جائیں گے، جھوٹوں میں شمار ہو جائیں گے. اللہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں، آزمائش لا کر کے، فتنہ لا کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. دعا کرے اللہ تعالی ہمیں ایمان پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ایمان ہے آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لک الحمد یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.